السلام علیکم، میں ہوں ریحان اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی چینل اصلاح ایمان و عمل۔ ہمارا مقصد حق اور سچ کا پرچار اور رضا الہی کا حصول ہے۔ اس مشن میں ہمارا ساتھ دیں، چینل کو سبسکرائب کریں، گھنٹی پر کلک کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ فار دی پیپل۔ اب قرآن مجید یہ آخری نقطہ جو ذکر کرتا ہے، جو جمہوریت کے اندر لوگوں کو لالچ دی جاتی ہے کہ اس کے سارے ثمرات جو ہیں وہ عوام کو ملیں گے، اللہ بیان فرماتا ہے هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا۔ تم پاکستان کی بات کر رہے ہو، تم ایک صوبے کی بات کر رہے ہو، تم محدود وسائل کی بات کر رہے ہو، تم محدود مفادات کی بات کر رہے ہو۔ اللہ تمہیں خوشخبری سنا رہا ہے کہ لوگوں، زمین میں جو کچھ ہے یہ سب کا سب تمہارے لیے ہے۔ فار دا پیپل، یہ سب کچھ تمہارے لیے ہے۔ اللہ تو وہ ذات ہے، نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ سوتا ہے، اس کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ اس نے جو کچھ پیدا کیا ہے وہ تمہارے لیے پیدا کیا ہے، لیکن تم سے ایک مطالبہ ہے کہ تم عبادت اور بندگی صرف اس کی کرو گے، احکامات اس کے مانو گے، قوانین اس کے مانو گے، کسی اور کے نہیں مانو گے۔ اب آپ جمہوریت کے قوانین کو دیکھیں اور اسلام کے قوانین کو دیکھیں۔ اسلام کہتا ہے مرد اور عورت کی گواہی برابر نہیں ہے، جمہوریت میں ہے برابر۔ اسلام کہتا ہے عالم اور جاہل برابر نہیں ہے، جمہوریت کہتا ہے دونوں برابر ہے، لین میں لگے ہوئے ووٹ دے رہے ہیں۔ ایک طرف 10 علماء کھڑے ہیں اور علماء بھی وہ جو حق پرست علماء ہیں، دوسرے طرف 11 آدمی کھڑے ہوئے ہیں جس میں چرسی، زانی، ڈکیت، چور، سارے خراب لوگ کھڑے ہوئے ہیں، 11 ہے۔ الیکشن ہونے کے بعد ان چرسیوں، زانیوں اور ڈکیتوں نے جس کو ووٹ دیا وہ کامیاب ہو گیا، وہ وزیر بن گیا، اور 10 علماء نے جن کو ووٹ دیا تھا وہ ناکام ہو گئے، ان کے چہرے نیچے لٹکے ہوئے، بیچارے ہار گئے۔ یہ جمہوریت ہے، یہ اسلام نہیں ہے، یہ جمہوریت ہے۔ جمہوریت کے اندر حق اور باطل کا کوئی فرق نہیں ہے، چاہے وہ حق ہو چاہے باطل ہو، جس چیز کو اکثریت پسند کرے گی بس وہی کام ہوگا۔ اسلام یہ نہیں کہتا ہے، اسلام کہتا ہے حق چاہے ایک آدمی کہہ رہا ہو اس کی بات مانی جائے گی، اور نہ حق اگر 1000 آدمی بھی کہتے ہیں، 1,00,000 آدمی بھی کہتے ہیں، وہ نہیں مانی جائے گی۔ نہ حق نہ حق ہے، غلط غلط ہے۔ اسلام فرق کرتا ہے اچھے اور برے کے اندر۔ اسلام اور جمہوریت کے اندر زمین اور آسمان کا فرق ہے، زمین اور آسمان کا۔ یہ ایک کفریہ نظام ہے۔ زمین کے اندر اللہ رب العزت اسلام کے نفاذ کو چاہتا ہے، اور اس کے لیے اللہ رب العزت انتخاب جن لوگوں کا کرتا ہے اور یہ وعدہ جن لوگوں سے کرتا ہے، اس کا ذکر اللہ رب العزت نے سورۃ نور کے اندر کیا ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جو مومن ہے، جو اللہ کی کتاب پر ایمان لائے ہیں تم میں سے، وعملوا الصالحات، اور اللہ کی کتاب کے مطابق انہوں نے اپنے اعمال کو درست کیا ہے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہ رب العزت ضرور ان کو خلافت دے گا، زمین کے اندر، زمین کے اندر خلافت دے گا۔ خلیفہ کیا ہوتا ہے؟
قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے پہلے انسان آدم علیہ السلام کو خلیفہ کہا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہم زمین پہ خلیفہ بنانے والے۔ خلیفہ کیا ہے؟ سورۃ صاد کے اندر اللہ رب العزت داؤد علیہ السلام سے کہتے ہیں یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق، ہم نے آپ کو زمین پر خلیفہ بنایا ہے اور آپ کا کام یہ ہے کہ حق کے ساتھ لوگوں کے فیصلے کرے۔ یہ ہوتا ہے خلیفہ فی الارض، اللہ کے قوانین کا اجرا کرنے والا دنیا کے اندر۔ اور یہ الیکشن سے نہیں آتے ہیں، یہ تبلیغ، ہجرت اور قتال کے بعد جو ہے یہ آتے ہیں۔ اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے تم سے پہلے بھی ہم نے مومنین کو زمین پر خلیفہ بنایا تھا، وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور اللہ ان کا دین ان کے لیے مضبوط کر دے گا۔ آج کی طرح نہیں کہ ہم اگر روڈ پہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے قانون کو مانو، اس کے قانون کے نیچے زندگی گزارو، وہاں سے کچھ بدماش آتے ہیں اور مار داڑ شروع کرتے ہیں، بھاگو یہاں سے، یہاں یہ باتیں نہ کرو۔ ہم کچھ نہیں کر سکتے، کمزور ہے بالکل، لیکن اللہ وعدہ کرتا ہے ان لوگوں سے جو اللہ کی کتاب کی بات مان لے اور صرف زبان سے اقرار نہ کرے بلکہ ان قوانین کے مطابق اپنی زندگی بھی ڈال دے، اپنی زندگی کی اصلاح بھی کر لے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، زمین میں ان کو ہم خلافت عطا کریں گے اور ان کے دین کو ہم مضبوط کر دیں گے، تمکن عطا کریں گے۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور خوف کے بعد ہم ان کے دین کو امن کے اندر بدل دیں گے، کوئی میرے آنکھ سے ان کی طرف نہیں دیکھ سکے گا پھر۔ لیکن اگر ہم 2 سے 4 اور 4 سے 6 ہو گئے اور اس کے بعد ہم دین پر عمل کرنا چھوڑ کے، دین کی تبلیغ چھوڑ کے، جہاد فی سبیل اللہ چھوڑ کے، تزکیہ نفس چھوڑ کے ہم آپس میں ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا شروع کر دیں، ایک دوسرے کے ساتھ لڑنا شروع کر دیں، اللہ کے دین کے لیے کام کرنے سے پھر ہم چھپنا شروع کر دیں، پیچھے ہٹنا شروع کر دیں، تو ایسے ناخلف لوگوں کو اللہ رب العزت تمکن نہیں عطا کرتا ہے۔ جو اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات کی بیماری کے شکار ہو جاتے ہیں، اللہ کے احکامات، اور آپ دیکھیں یہاں اضاعوا الدین نہیں کہا، اضاعوا الصلاۃ کہا ہے۔ یہ کیوں کہا ہے؟ اس لیے کہا ہے کہ صلاۃ کے اندر وہ سارے معنی جو ہے وہ پائے جاتے ہیں، دین کے معنی، ڈسپلین کے معنی، اتباع کے معنی اور اتصال کے معنی، وہ سارے معنی جو ہے وہ صلاۃ کے اندر پائے جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ بیان فرماتا ہے اضاعوا الصلاۃ، انہوں نے اللہ کے احکامات کو ضائع کیا، اللہ کے دین کو ضائع کیا، اور جو اسلام کے اندر اتصال تھا، جو وصل تھا، اس وصل کے اندر انقطاع پیدا کر دیا، اس کو توڑ دیا۔ کچھ احکامات مانتے اور کچھ احکامات نہیں مانتے، واتبعوا الشہوات، جو دل کہتا ہے اس کے پیچھے چلتے ہیں۔ اللہ کے بندو، ہماری نظر اس بات کے اوپر ہونی چاہیے کہ اصل زندگی جو ہے اس دنیا کی زندگی نہیں ہے، اصل زندگی وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اصل زندگی جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہے۔ دنیا کی زندگی وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، یہ تو کھیل تماشا ہے، یہ تو دھوکے کا سامان ہے، متاع الغرور ہے، یہ چند روزہ زندگی ہے۔ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، اس کے اوپر ہماری نظر ہو۔ ایسے لوگ جو ہے وہ دنیا کے اندر
اپنے اوپر بھی اور دنیا کے اندر بھی دین کا نفاذ جو ہے وہ کرتے ہیں، جن کی نظر آخرت کے اوپر ہو، جو دنیا کے مفادات کے لیے نہیں لڑتے ہیں، اپنے عزت نفس کے لیے نہیں لڑتے، اپنے انا کے لیے نہیں لڑتے ہیں، اپنے رائے کے لیے نہیں لڑتے ہیں، اپنے عہدے اور منصب کے لیے نہیں لڑتے ہیں، وہ اللہ کے وقار کے لیے لڑا کرتے ہیں، اللہ کے وقار کے لیے۔ آج ہمارے لیے بھی یہی واعظ و نصیحت ہے کہ ہم اپنی عزت، اپنا وقار، اپنے انا، اپنے عزت نفس، اپنی رائے، اپنے عہدے اور منصب، دنیائی مفادات، ہر چیز کو اللہ کے وقار کے لیے قربان کر دیں۔ انشاءاللہ ایسا کریں گے؟ اگر ایسا کریں گے ہم کہ جہاں اللہ کی بات آئے ہم اپنی ساری باتیں چھوڑ دیں، جہاں دین کا مفاد آئے ہم اپنے مفادات کو چھوڑ دیں، جہاں اللہ کی انا کی بات آئے ہم اپنے انا کو چھوڑ دیں، جہاں دین کی بقا کی بات آئے وہاں ہم اپنی رائے پر اصرار نہ کریں، اپنے انا پر اصرار نہ کریں، بلکہ دین کو ترجیح دے، دین اسلام کو ترجیح دے کہ اس پودے کو ہم اس کی حفاظت کریں گے، اس کو بڑھائیں گے، تناور کریں گے، اس کے تنے کو مضبوط کریں گے، اور اس کے بعد اس کے پھل جو ہے وہ ہم بھی کھائیں گے اور دنیا والے بھی کھائیں گے۔ ایک دفعہ صبر اور استقامت کے ساتھ، دل جمی کے ساتھ ہم برداشت کر لے، صبر کر لے، عملی میدان کے اندر اتر کر عمل کر لے، اور ایک مرتبہ تو ہم اس چیز کو دیکھ لے اپنی آنکھوں سے، لوگوں کو دکھا لے کہ اسلام کتنے فائدے کا دین ہے، کتنے امن کا دین ہے، کتنا اچھا دین ہے۔ ایک دفعہ تو اسلام کا نفاذ ہو جائے اس ملک میں۔ اب تک تو ہم نے صرف تاریخ پڑھی ہے نا کہ اسلام کا نفاذ ہوا تھا، وہاں تو اتنے فائدے تھے لوگوں کو، ایسا امن تھا، ایسی محبتیں تھی، ایسے فتوحات تھے۔ یہ صرف ہم نے پڑھے ہیں، اس کا ہم نے مشاہدہ ابھی تک نہیں کیا ہے۔ مشاہدے کو مشاہدہ کرنے کے لیے اور اس کو دیکھنے کے لیے ہمیں صبر کرنا ہوگا، استقامت کے ساتھ، صبر کے ساتھ اللہ کے دین کا کام کرے، کوشش کرے کہ ہر وہ عمل ہمارا جس سے اسلام کے اندر دراڑیں آئے، جس سے دین اسلام کے کام کے اندر رکاوٹ پیدا ہو، جس سے کوئی ساتھی جو ہے وہ پیچھے کو ہٹ جائے، متنفر ہو جائے، وہ تمام کام جو ہے ہم چھوڑ دیں اللہ کے رضا کے لیے، نظم کے ساتھ اور سمع اور اطاعت کے ساتھ اللہ کے دین کے اوپر عمل کرے، اس دین کو آگے بڑھائے، تاکہ اس بات کا امکان پیدا ہو کہ آج اس ملک کے اندر جو کفریہ نظام قائم ہے، جو طاغوت کا نظام قائم ہے، اس نظام کے بجائے اللہ کا نظام یہاں آ جائے، اور انشاءاللہ اگر اس کے لیے ہم کوشش کریں گے تو دنیائی لحاظ سے اس کے ہمیں مفادات بھی ملیں گے، فائدے بھی ملیں گے، اور آخرت میں اللہ نے اس کے لیے بڑا ہی اجر جو ہے وہ رکھا ہے۔ اللہ بیان فرماتا ہے یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، یہ مومن وہ لوگ ہیں جن کو اللہ خلافت عطا کرتا ہے زمین کے اوپر، یہ اللہ کی بندگی کرتے ہیں اور اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہیں ٹھہراتے ہیں۔ ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، اور جو کوئی اس کے بعد پھر کفر کا رویہ اختیار کرے تو اللہ بیان فرماتا ہے یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کے احکامات کے توڑنے والے ہیں اور فاسق لوگ ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ابھی یہ
الیکشن کا دور جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے، لہٰذا ہم خود بھی اس طاغوتی نظام کے تحت ہونے والے الیکشن جو ہے اس کا بائیکاٹ کرے، اس سے بچے، اجتناب کرے، اور لوگوں کو بھی سمجھائے کہ دیکھیں تم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کلمے کے اندر تم نے اقرار کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اور الہ وہ ہوتا ہے جس کے قوانین کے اوپر عمل کیا جائے۔ تو اگر آپ جمہوریت کو مانتے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا الہ اللہ نہیں، پھر آپ کا برطانیہ الہ ہے، آپ کا امریکہ الہ ہے، اس لیے کہ اس قانون کے بنانے والے تو وہ لوگ ہیں، یہ اللہ کا قانون تو نہیں ہے۔ اگر آپ نے کلمہ پڑھا ہے تو پھر اللہ کے قانون اسلام کی اتباع کرے، اس کی پیروی کرے، اور دنیا کے اندر حکومت کی تبدیلی اس طریقے سے کرے جس طریقے سے انبیاء کے دور کے اندر ہوئی ہے، تبلیغ، ہجرت، قتال، وہ طریقہ ہے، اس طریقے کو اپنائیں۔ یہ الیکشن یہ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے، یہ تو مفاد پرستوں نے اپنے لیے بنایا، ایک آتا ہے پیٹ بھرتا ہے چلا جاتا ہے، دوسرا آتا ہے پیٹ بھرتا ہے چلا جاتا ہے، ہمیں کیا ملتے ہیں؟ ویسے ہم نے جھنڈے اٹھائے، اپنے کپڑے اپنے جسم سے اس کو لپیٹا ہوا ہے کفن بنا کے، اس کے لیے ہم مر رہے ہیں، مفادات وہ لوگ حاصل کر رہے ہیں، دھوپ پہ لائن میں کھڑے ہم لوگ ہیں، گولیاں ہمیں لگ رہی ہے، گالیاں ہمیں سننی پڑتی ہے، اور اس کے بعد جب وہ کرسیوں پہ بیٹھتے ہیں تو اس کے بعد جو ہمارا حشر نشر ہوتا ہے، یہ مہنگائی ہے، یہ لوٹ مار ہے، یہ افراتفری ہے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن عوام ہے جو سمجھتی نہیں ہے۔ تو ہمیں لوگوں کو سمجھانا ہے کہ جمہوریت کے بجائے اسلام کی اتباع کیجیے، اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانیے، اور اس کفریہ نظام کا مکمل بائیکاٹ کرے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، تقوی اور نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کیا کرو، اور گناہ اور ظلم کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون نہ کرو۔ اب ایک شخص ہے، اس کو ہم ایک تو یہ نظام کفریہ ہے، آپ الیکشن نہیں لڑ سکتے ہو، اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں، صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کوئی یہ الیکشن نہیں ہوئے ہیں۔ تو ایک تو قرآن اور سنت کے خلاف یہ کر رہے ہیں آپ، پھر آپ اس بات پہ سوچیں کہ ایک شخص ہے، آپ نے اس کو ووٹ دیا ہے، وہ وزیر بن گیا ہے، اب وزیر بننے کے بعد اگر وہ کسی کے مال پہ قبضہ کرتا ہے، وہ جتنے بھی ناجائز کام کرتا ہے، ان سارے ناجائز کاموں میں آپ کا بھی حصہ ہے، اس لیے آپ نے ووٹ دیا اور آپ کے ووٹ سے وہ جا کر کرسی پر بیٹھا ہے، اور اب وہ جا کر وہاں لوٹ مار کر رہا ہے، تو لہٰذا آپ اس کے ساتھ شریک ہے، تو مفاد وہ حاصل کرے، دنیا وہ کمائے، اور آخرت آپ کی تباہ ہو، کیوں اپنے ساتھ یہ ظلم کر رہے ہو؟ تو لوگوں کو بھی یہ بات سمجھائے کہ اس کفریہ نظام کے جو ہے ہمیں مخالفت کرنی ہے، اور اسلام کے لیے ہمیں کام کرنا ہے، قرآن اور سنت کو دنیا کے اندر عام کرنا ہے، اللہ کا حکم لوگ مانیں، اس کے رسولوں کے طریقے پر عمل کریں، تو انشاءاللہ دنیا میں امن آئے گا، دنیا کے اندر محبتیں پیدا ہوگی، دنیا کے اندر انصاف آئے گا، اور یہ ظلم اور بربریت جو ہے یہ وہ ختم ہوگی۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اپنی کتاب کی سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ کی کتاب کی اس دعوت کو عام کرنے کی اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔